وہ بہادری ود ایکسٹریم کنٹرول ہے. اور مولا علی کی ذات کو اگر آپ پڑھیں یا دیکھیں یا سمجھیں تو آپ کو بہادری کی سمجھ آتی ہے. ہمیں حضرت علی کی ذات سے ایک بہت بڑی بہادری کی مثال ملتی ہے. نماز قائم کرو اس سے پہلے تمہاری نماز پڑھیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے. اچھا ساتھ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بہادری ہے نا, شجاعت ہے, وہ ہماری یوتھ میں سے کم ہو گیا. اب بہادری اور بیوقوفی فرق چیز ہے. مطلب کہ آپ جا کے جو ہے نا 160 کی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں اور کہیں جی میں بہادر ہوں, وہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری جو میں نے اپنے مولا علی سے سیکھی, وہ بہادری وہ کہ جب یہ یہاں سے کمان باہر اور جو تلوار ہے وہ ایک کافر کا جنگ چل رہی ہے اور اس کا گلا جو ہے وہ دھڑ سے اتارنے کی نہیں جا رہی ہے, اور اس نے آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ایک حرکت کر دی, اس پہ آپ نے وہ واپس تلوار واپس رکھی اور کہا پہلے تیرا اور میرے رب کی وجہ سے میرا تیرا معاملہ تھا, اب تیرا میرا ذاتی معاملہ ہو گیا. سو میں نے جو بہادری سمجھی نا, وہ بہادری ود ایکسٹریم کنٹرول ہے. اور مولا علی کی ذات کو اگر آپ پڑھیں یا دیکھیں یا سمجھیں سو آپ کو بہادری کی سمجھ آتی ہے کہ وہ کنٹرول بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے. سو آپ اگر حضرت علی کی زندگی پہ یا آپ نے جتنا ان کے بارے میں سنا, کیونکہ آپ بھی بہت سارے ایسی جو ہے نا آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ ہے جو کہ مولا علی کی سینگ سے ریلیٹڈ ہے, سو آپ نے بہادری اور شجاعت کو کیا سمجھا ہے؟ بالکل, اگر ہم مولانا علی کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جو بہادری اور شجاعت کی مین جو مثال تھی, جس کی وجہ سے ان کو شیر خدا کا ٹائٹل دیا گیا نا, تو وہ حضرت علی کو ان کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر واقعتاً ہماری آج مسلمان نسل کو لگتا ہے کہ واقعتاً ان کو پڑھنا چاہیے بہادری اور شجاعت کو, جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے, تو ہم حضرت علی کی ذات کو پڑھیں. جیسے آپ نے یہ بہت خوبصورت واقعہ بتایا, جو کافر ان کے اوپر تھوک پھینکنے لگتا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے میں اپنے خدا کے لیے مار رہا تھا تجھے, اب میں اپنی نفس کے لیے. ہاں, تو دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے. اور دوسری جگہ مولا علی مطلب صرف ایک چیز میں نہیں تھے, انہیں علم کا دروازہ کہا گیا. ٹھیک ہے, اب مولا علی حضرت عمر نے کوئی فیصلے کرانے ہوتے تھے وہ حضرت علی کے پاس آتے تھے, یعنی وہ علم میں بھی اپنے بہت اوپر تھے, انٹلیکٹ میں, اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے. دوسری طرف آپ بہادری میں دیکھیں, جنگ کے اندر خیبر کا انہوں نے قلعے وغیرہ فتح کیے, اور کافروں کو کس طریقے سے شجاعت کی مثال ملتی ہے. اینڈ ہی واز ٹو ینگ, جب اسلام نیا نیا آیا تھا وہ تو ٹین ایجر تھے. تو ہمیں حضرت علی کی ذات سے ایک بہت بڑی بہادری کی مثال ملتی ہے. اچھا, کیونکہ مولا علی کی بات ہو رہی تو مولا علی کی جو سینگز ہیں, کوٹس ہیں, وہ آل اوور سوشل میڈیا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک ایسی کوٹیشن, مجھے پتا ہے یہ میں آپ کو دریا کو کوزے میں بند کرنے جیسی بات کروں, کیونکہ مولا علی کی تو جتنی باتیں ہیں وہ اس کو سمجھنے کی نہیں, آپ کو ساری زندگی چاہیے اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے. پر ایک ایسی سینگ جو آج کی یوتھ جو کہ 18, 19, 20 آول ایج بریکٹ کے لڑکے لڑکیاں ہیں, سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کوٹیشن کو جو ہے نا یا اس سینگ کو سمجھنا چاہیے, اینڈ دیٹ ول help them to seek light in their life. مولانا علی کی جو کوٹیشن اس معاملے میں مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا محاسبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس کا محاسبہ کیا جائے. تو بیسیکلی یہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے, تو جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. فار ایگزامپل اس میں حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ پہلے کر لے, اس سے پہلے کہ اس پر موت کا وقت آ جائے اور وہ اس کا محاسبہ کیا جائے. تو ایٹ دی اینڈ یہی ہے بات کہ حضرت علی جو ہے نا, ان کی جو سینگ, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ اتنا اٹیچ نہ ہو جائے کہ ہمیں آخرت بھول جائے, اور بعد میں جیسے ہماری یوتھ ہے, اور یہ نہ ہو کہ ہمارا اینڈ پہ جنازہ پڑھا جا رہا ہو, اور وہ کہتے ہیں نا کہ نماز قائم کرو اس سے پہلے تمہاری نماز قائم کر دی ہے. جی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات کا محاسبہ کرتا رہے, اس سے پہلے اس کا محاسبہ کیا. آئی تھنک جو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے, دین نے ہمیں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں, آپ اگر حضرت جو ہے عمر کی کا دور دیکھیں, ان کی حکومت دیکھیں, تو انہوں نے سب سے زیادہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ایز اے گورنمنٹ آفیشیل, ایز اے گورنر, ایز اے حکمران, انہوں نے اپنی سب سے زیادہ خود سے کی. میں ان کا وہ ایک بار سن رہا تھا کہ وہ کوئی خاتون تھی جو کہ جو ہے نا اس کے پاس اناج نہیں تھا, تو وہ کوئی گئے آپ بھیس بدل کے, تو لوگ پہچانتے ہی نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے کبھی وہ گاڑیاں, وہ پروٹوکال, وہ گھوڑے, وہ لکشر تو اپنے ساتھ لیے نہیں, وہ تو عام انسان کی طرح گھومتے تھے. تو اس نے کہا کہ جو ہے نا حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ اس نے ہماری ذمہ داری لی, اور انہوں نے خیر انہوں نے وہ جو بیت المال سے جو بھی ضرورت کی چیزیں اکٹھی کی, خود نوش کی اور واپس لائے, تو وہ لاد کے خود لے کے جا رہے تھے. تو ان کا غلام کہتا ہے کہ کیا میں آپ کی اس میں مدد کر دوں, تو کیا خوبصورت بات
حضرت علی نے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی, انہوں نے کہا کیا آخرت میں بھی میرے بوجھ اٹھاؤ گے. سو اگر آپ ان چیزوں کو دماغ میں رکھیں تو نہ آپ کسی کو ٹھگیں گے, نہ آپ چوری کریں گے, نہ آپ عورت کے معاملے میں پڑیں گے, نہ زمین کے معاملے میں پڑیں گے, نہ اپنی بہنوں کے حق مار کے اور آپ حج کر رہے ہیں اور سکون ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی, اس میں جو پہلے گھر کے حق تو پورے کر دیں. ساتھ تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا, اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن سے مل کے بڑی خوشی ہوتی ہے. سو آپ سے مل کے آج مجھے لگا ہے کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل, اور آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو پڑھائی بھی پوری کر رہے ہیں, دنیا بھی پوری کر رہے ہیں اور دین بھی پورا کر رہے ہیں, اور پھر آپ دین سے اور میرے اللہ سے یوتھ کو انسپائر کر کے اس کو قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آپ کو دیکھ کے مجھے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی پازیٹیوٹی ہے, اور اب لائٹ جو کہتے ہیں نا کہ دیر از اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, سو وہ موجود ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریح, تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی پوڈ کاسٹ. کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا.